السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نعت پڑھنا یہ کیسا ہے؟ یہ سوال ہے۔ آئیے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعت کا جو لفظ ہے یہ ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے کہا جاتا ہے کسی کی خوبی بیان کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے نعت۔ اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا، یہ ہوتا ہے نعت۔ تو بذات خود فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو نعت یہ جائز ہی نہیں بلکہ افضل عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن کریم کے اندر بہت ساری خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات کہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم خوبی بیان کرتے کرتے راستے سے بھٹک نہ جائیں، ہم خوبی بیان کرتے کرتے غلو تک نہ پہنچ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہ بڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم مجھے اس طریقے سے بڑھا مت دینا جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا، ان کو اللہ کا بیٹا تک قرار دے دیا تھا۔ لہذا تم مجھے فقولوا عبد اللہ ورسولی، تم مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو، تم مجھے میرے مقام سے آگے مت بڑھا دو۔ لہذا ہمیں تعریفی کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنے ہیں، لیکن غلو سے بچتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی معلوم ہو رہی ہے، ویڈیو اگر اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔